بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی آمد کی ویسے تو ہر بچے کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان سب کو عیدی کی آس ہوتی ہے، لیکن جو آس ایک شادی شدہ لڑکی کو اپنے میکے کی طرف سے ہوتی ہے وہ ان سب پر بھاری ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ بالخصوص ماں زندہ ہو تو وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنے شوہر یا بھائیوں کو مجبور کرتی رہتی ہے اور لڑکی کو عید کسی نہ کسی طرح پہنچتی رہتی ہے۔ عیدی بے شک 100 روپے بھی ہو تو لڑکی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور وہ بہانے سے آنے جانے والوں سے اس کا تذکرہ کرتی رہتی ہے اور اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے خوشی کے آنسو پونچھتی رہتی ہے۔ پرانے وقتوں میں بہت سے لوگ بیٹی کے گھر سے پانی پینا بھی گناہ سمجھتے تھے، مطلب بیٹی پر کسی طرح کا بوجھ ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ بیٹی کے گھر کا خالی ہاتھ جانا بھی گناہ سمجھتے تھے، اور اگر بیٹی 1000 خرچ کرتی تو وہ اس سے 4 گنا زیادہ اسے دے کر آنا فرض سمجھتے تھے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ماں جائے یعنی بھائیوں پر آ جاتی تھی، اور وہ اسے حتی الوسع نبھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر بھائی بہت غریب بھی ہوتا تو چپ چاپ سے سر جھکا کر اپنی بہن کو 5-10 دیتا، لیکن اس میں بھی اتنا خلوص ہوتا کہ بہن کے آنسو چھلک جاتے اور وہ ان پیسوں کو سینے سے لگا کر رکھتی تھی۔ ویسے تو اب بھی کچھ ایسے گھرانے ہیں جنہوں نے یہ روایت زندہ رکھی ہوئی ہے، اور ماں باپ کے جانے کے بعد یا ان کی زندگی میں بھی بھائی اپنی بہن کو عیدی بھیجنا نہیں بھولتے ہیں۔ ان کی طرف سے عیدی پا کر بہن گھنٹوں شاداب رہتی ہے۔ بے شک یہ عیدی سینکڑوں میں ہو یا ہزاروں میں، لیکن خلوص اور سچے دل سے دی گئی یہ عیدی اسے ماں کی یاد تازہ کروا جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنے بھائی کی سلامتی اور رزق کی فراوانی کے لیے اٹھ جاتے ہیں، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر گھرانوں میں یہ روایت اب دم توڑتی نظر آ رہی ہے۔ بہت سے باحیثیت لوگ جو ہوٹلوں میں ایک وقت کے کھانے پر ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں، وہ عید پر بہنوں کے سامنے اخراجات کا رونا روتے ہوئے اس کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ بجائے بہنوں کو کچھ دینے کے انہی سے کچھ نہ کچھ اینٹ لیا جائے، اور اس پر مستزاد یہ کہ ان کی بیگم صاحبہ بھی منڈی سر ہلاتے ہوئے تائید کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے مظلومانہ منہ بنا رہی ہوتی ہے کہ بہن اس سال کی زکوٰۃ ان کو دینے کی ٹھان لیتی ہے۔ تمام رونا رونے کے بعد بھائی صاحب عیدی اس طرح احسان جتلاتے ہوئے دیتے ہیں کہ بہنیں دل محسوس کر رہ جاتی ہیں، اور فوراً سے پیشتر وہ عیدی اپنے بھتیجے بھتیجوں میں بانٹ دیتی ہیں اور دل میں عہد باندھ لیتی ہیں کہ آئندہ بھائیوں سے کبھی ایسی امید نہ رکھیں گی۔ دوسری طرف اگر خدا نہ خواستہ جب کبھی بھی بھائی پر برا وقت آ جائے اور وہ بہنوں کی طرف دیکھے بھی تو بہنیں اسے کبھی ناشاد نہیں کرتی ہیں اور سب سے پہلے اس کی مدد کو پہنچتی ہیں۔ اس کے صلے میں وہ بیچاری بھائی کی طرف سے صرف چند محبت بھرے جملے کی منتظر رہتی ہیں، لیکن بھائی کام نکلتے ہی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یقین کیجئے بہنوں کی مدد کر کے آپ کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے والی، صرف دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی بہن ناراض ہے یا آپ اس سے ناراض ہیں تو انہیں اٹھیں اور اس کو فون کریں، خیریت معلوم کریں، یقین کیجئے آپ کو سکون ہی سکون ملے گا انشاءاللہ۔ برائے مہربانی میری اس تحریر پر پھوپھی اور بھابھیوں کا رونا مت رویا جائے، کیونکہ یہ صرف بھائی اور بہن کا معاملہ ہے۔